ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون سے اہم اسباب اور محرکات تھے کہ جن کے سبب حضرت خالد بن ولید دامن اسلام میں آ گئے اور حضور کے آغوش رحمت سے وابستہ ہو گئے، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور ایمان کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے تو حضرت خالد بن ولید گھوڑا لے کے وہاں آئے اور مقصد یہ تھا کہ یہ صحابہ جن کے ساتھ جن کے مخالف میں نے جنگیں لڑی ہیں یہ دیکھ کے مجھے کیا کرتے ہیں۔ تو وہاں آئے کیونکہ صحابہ کرام احرام میں تھے، اب یہ ان کے ساتھ کوئی مطلب چھیڑ خانی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ کوئی مجھ پر حملہ کریں، کوئی وار کریں، لیکن صحابہ کرام تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے، تو صحابہ کرام نے کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا، تو اسی وقت ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا ہوئی ماشاءاللہ اسی وقت۔ اور اس کے بعد جو ہے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کی غرض سے مکہ آئے تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ حضور جب مکہ میں داخل ہوئے تو میں مکہ سے چلا گیا، اور اس وقت میرے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ زندگی میں نے کبھی ہار نہیں مانی ہے اور نہ کبھی ہارا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ میں جب بھی ان کے مقابلے میں آیا ہوں ہار گیا ہوں۔ اچھا، میں جب بھی ان کے مقابلے میں آیا ہوں تو مجھے شکست ہوئی ہے، تو اس چیز سے مزید ان کے دل میں اسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی۔ اور اسی دوران آپ کی گفتگو کے قطع کلام ہونے پر میں معافی چاہتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ ہم لے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین گرامی ایک وقفہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین گرامی وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں عظیم سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کمالات، آپ کی سپہ سالاری کے حوالے سے کہ جس کے باعث اسلام کے دامن میں کئی اہم فتوحات آئیں۔ اور وقفے سے قبل حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیر نورانی دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں تو کبھی ہارا ہی نہیں ہوں، لیکن حضور کے مقابلے میں جب بھی میں آتا ہوں ہار جاتا ہوں، تو اس سے ان کے دل میں اسلام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید پیدا ہوئی۔ اور پھر اسی دوران آپ کے جو بڑے بھائی تھے جن کا تذکرہ حضرت ابھی فرما رہے تھے، ولید بن مغیرہ، وہ کیونکہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے جب حضور علیہ السلام مکہ پاک میں آئے نا عمرہ قضا کرنے کے لیے تو وہ بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، تو ان سے پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ولید بن ولید نے جو کہ حضرت خالد کے بھائی تھے، انہوں نے حضرت خالد کو ایک خط لکھا۔ خط میں ان کو لکھا بھی آپ کہاں باطل کے راستے پہ چل رہے ہیں، حق کے راستے پہ آ جائیں۔ اور پھر انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس خط میں لکھا کہ حضور نے آپ کا پوچھا ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ خالد کا دل غلط راستے پہ ہمیشہ نہیں چل سکتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ ان کا جو دل ہے، اس طبیعت کے جو لوگ ہیں وہ باطل راستے پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے اور بھی ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ حضرت خالد فرماتے ہیں جب میں نے وہ خط پڑھا اور خاص طور پہ آقا علیہ السلام کے اپنے بارے میں جو جملے تھے وہ جب میں نے پڑھے تو میرے دل میں اسلام کی محبت راسخ ہو گئی، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اور پھر میں نے جو ہے نا دو چار اور لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے میری مخالفت کی، انہوں نے کہا ہم مسلمان ہی ہوں گے۔ وہ فرماتے پھر میں نے میرے جو دوست تھے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے سامنے میں نے اسلام کے حوالے سے بات کی، اور فرماتے مجھے لگتا یہ تھا یہ بھی انکار کر دیں گے کیونکہ ان کے والد ان کے بھائی غزوہ احد میں فوت ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بھی انکار کریں گے، لیکن وہی اللہ کا فضل ان پہ بھی تھا۔ حضرت
عثمان بن طلحہ پہ جب حضرت خالد نے ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ واہ واہ، تو ہم نے مقام طے کر لیا، ایک فلاں مقام پہ صبح صبح ہم نے سورج نکلنے سے پہلے پہنچنا ہے اور وہاں سے آگے چلیں گے۔ تو ہم وہاں سے آگے جب جا رہے تھے، راستے میں ہمیں حضرت عمر بن عاص جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو اہل مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے ان کو شاہ نجش کے پاس جو ہے نا بھیجا تھا۔ اچھا، تو یہ وہیں رہ گئے، پھر وہاں سے ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت آئی، تو یہ وہاں سے چلے اور ایک مقام پر یہ تینوں حضرات اکٹھے ہوئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت خالد بن ولید، یہ تینوں جو ہے وہاں سے چلے اور مدینہ پاک یہ فرماتے ہیں ہم پہنچے، ہم نے وہاں اپنے اونٹ بٹھائے اور ہم نے غسل کیا اور مناسب لباس ہم نے زیب تن کیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر پہلے ہو گئی تھی اور حضور علیہ السلام بڑے مسرور ہوئے، واہ واہ، آپ بڑے خوش ہوئے۔ کیا کہیں، اور اسی دوران حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی آئے اور انہوں نے مجھے کہا دیر کیوں کر رہے ہو، حضور بڑے خوش ہیں اور آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جلدی چلیں۔ بات، اب دیکھیں نا یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ حضور جن کا انتظار کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جلدی سے گئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جا کر میں نے جیسے حضور کو دیکھا نا فوراً میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے بڑی محبت سے اور خندہ پیشانی سے مجھے سلام کا جواب دیا، اور میں نے اسی وقت عرض کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور نے جو ہے جب میں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، حضور بہت خوش ہوئے، میرے بعد میرے جو دو اور ساتھی تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف بھیج دیے۔ اللہ اکبر، کیا یعنی کہیں، یہ جو کیا ہستیاں تھیں، تین ہستیاں، حضور نے ان کو مکہ کے جگر کا ٹکڑا قرار دیا اور فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑے تمہیں دے دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے جس طرح اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگیں کی، تو اسلام لانے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسی طرح اسی شدت کے ساتھ میں اسلام کی خدمت کروں گا اور مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے مفتی احمد منیر نورانی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے آپ نے تفصیلی اجمالی جائزہ لیا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی۔